شان مسعود کو تو شاید 2 سیریز کے بعد ان کو پتہ لگ جانا چاہیے تھا کہ وہ کپتانی نہیں کر پاتے، تو آپ نے ان کو بہت لمبا رن دے دیا۔ اب آپ نے ان کو جب بنگلہ دیش 2-0 لاس کے بعد اتارا ہے تو وہ سیمنگلی آپ نے پبلک پریشر میں اتارا ہے، اور ٹھیک ہے، 12 ہارا ہوا 16 میں سے کپتان ہونا بھی نہیں چاہیے تھا، بٹ اگر آپ نے مڑ توڑ کے پھر بابر اعظم کے پاس آنا تھا تو یہ کس منہ سے آج پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے جو یہ کہتے تھے کہ بابر سے ہم آگے چلے گئے ہیں، اور آپ نے پہلے بابر کو کیوں ہٹایا تھا؟ پہلے تو یہ کوشچن ان سے پوچھنا چاہیے، ٹھیک۔ اور اگر اس کو کسی فیلئر کی وجہ سے، کسی بیک اینڈڈ پالیٹکس کی وجہ سے ہٹایا تھا تو اب دوبارہ اس نے کیا کر دیا، کیوں لے کے آپ آئے ہیں؟ اچھا، پہلے کا بابر اعظم جب آپ نے اکراس 3 فارمیٹس کا کپتان بنایا تھا اسے، اس وقت وہ ایک ورلڈ ریکننگ کا آؤٹ اسٹینڈنگ بیٹسمین تھا، آئی سی سی جو ہے ٹاپ رینکڈ پلیئر تھا وہ کرکٹ کا، اور اس کا کانفیڈنس کچھ اور تھا۔ اب پچھلے 3 سالوں میں نہ اس سے 100 ہوا ہے 32 ٹیسٹ میچز میں۔ ڈاکٹر صاحب، کپتان دوبارہ بدل گئے، بابر اعظم جو ہیں انہیں دوبارہ ٹیسٹ کی کپتانی سونپی گئی ہے۔ سوشل میڈیا صارفین، باقی لوگ سارے جو پبلک رائے رکھتے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بابر کیسے مان جاتے ہیں اپنی جو ہے وہ کپتانی کے لیے، دوسرا ابھی تو وہ اپنی فارم کو واپس لانے کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، تو اس دوران کپتانی کا پریشر کیسے، اور جو ٹیم انہیں دی گئی ہے وہ کیسے سروائیو بابر کو کروائے گی، اور بابر کا مستقبل کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، آئرنی ہے اس میں، میں ایک شعر سے سٹارٹ کروں گا کہ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کو سنو مرندہ شوق بھی سی۔ تو یہ ہے بابر اعظم کی کپتانی دوبارہ لینے کی، اب ایسنس کہہ سکتے ہیں اس کو۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 10 کپتان آپ بدل چکے ہیں 32 مہینے میں پچھلے، وہ یہ نہیں ہے کہ 10 انڈیویجولز آئے، مطلب سائیکلیکل آپ چینجز کرتے رہے، تو یہ اگر آپ اس کی تشخیص کریں تو یہ علامات نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ یہ سمجھیں کہ پی سی بی کا ایک مائنڈ سیٹ ہے ان کے سلیکٹرز کا، کہ جو اینگزائٹی ہے، ان کی جو نروسنس ہے، وہ ڈریس اپ کرتے ہیں یہ ڈیسائسونیس، تو یہ ڈیسیجن جو ہے وہ، تھوڑی سی میں اوکھی بات کر رہا ہوں، جی لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ کرکٹ بورڈ میں نا ایک چیز جو مجھے نظر آئی ہے، جو ان کے یہ کرتا دھرتا ہے کرکٹ کے، یعنی کہ عاقب جاوید ہو گئے اور یہ سارے جو ون مین شو بنا ہوا ہے، ری انفورس فیلئرز کری جاتے رہے، خود بھی فیل ہوئے لیکن ادھر ہی ہیں، تو انفارچونیٹلی شان مسعود کو تو شاید 2 سیریز کے بعد ان کو پتہ لگ جانا چاہیے تھا کہ وہ کپتانی نہیں کر پاتے، تو آپ نے ان کو بہت لمبا رن دے دیا۔ اب آپ نے ان کو جب بنگلہ دیش 2-0 لاس کے بعد اتارا ہے تو وہ سیمنگلی آپ نے پبلک پریشر میں اتارا ہے، اور ٹھیک ہے، 12 ہارا ہوا 16 میں سے کپتان ہونا بھی نہیں چاہیے تھا، بٹ اگر آپ نے مڑ توڑ کے پھر بابر اعظم کے پاس آنا تھا تو یہ کس منہ سے آج پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے جو یہ کہتے تھے کہ بابر سے ہم آگے چلے گئے ہیں، اور آپ نے پہلے بابر کو کیوں ہٹایا تھا؟ پہلے تو یہ کوشچن ان سے پوچھنا چاہیے، ٹھیک۔ اور اگر اس کو کسی فیلئر کی وجہ سے، کسی بیک اینڈڈ پالیٹکس کی وجہ سے ہٹایا تھا تو اب دوبارہ اس نے کیا کر دیا، کیوں لے کے آپ آئے ہیں؟ اچھا، پہلے کا بابر اعظم جب آپ نے اکراس 3 فارمیٹس کا کپتان بنایا تھا اسے، اس وقت وہ ایک ورلڈ ریکننگ کا آؤٹ اسٹینڈنگ بیٹسمین تھا، آئی سی سی جو ہے ٹاپ رینکڈ پلیئر تھا وہ کرکٹ کا، اور اس کا کانفیڈنس کچھ اور تھا۔ اب پچھلے 3 سالوں میں نہ اس سے 100 ہوا ہے 32 ٹیسٹ میچز میں، اور 450 ہیں ٹوٹل۔ اپنی بیٹنگ بھی اس کی جو ہے وہ انفارچونیٹلی بہت ہی نیچے چلی گئی۔ بنگلہ دیش میں جو وہ اننگز 2-3 اننگز کھیلا، اس میں اسپرکس اور بریلینس نظر آئے کہ شاید وہ اپنی فارم واپس لے کے آ رہا تھا، اور اب آپ نے اس کو دوبارہ جو ہے وہ ایک اور پریشر ڈال دیا۔ جس قسم کی آپ کی ٹیسٹ کی ٹیم ہے ریڈ بال کی، وہ تو عاقب جاوید خود مان چکے ہیں کہ انفارچونیٹلی یہی حالات ہیں، حالانکہ پہنچایا انہوں نے یہاں تک انہوں نے ہی ہے، تو اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان 5 ٹیسٹ ہار جاتا ہے، 3 انگلینڈ میں اور 2 ویسٹ انڈیز میں، کیونکہ اگر راسٹن چیز 194 کر دیتا ہے اور عامر جنگو جو ہے وہ اپنے دوسرے ٹیسٹ میں 233 کر دیتا ہے، تو اس بار ویسٹ انڈیز پش اوورز نہیں ہوں گے۔ پھر آپ جس قسم کی بولنگ لے کے جا رہے ہیں، آئی ڈونٹ سی کہ یہ ٹیسٹ میچ میں لاسٹ کر سکتی ہے، تو پھر بابر کا فیوچر کیا ہوگا؟ کیا بابر نے یہ پری ایمپٹ کیا ہے کہ یہ لاسٹ ہو رہا ہو سکتی ہے، یہ کپتانی اگر وہ نہ لیتا شاید
تو ایز پلیئر وہ لمبا سروائیو کرتا. اگر وہ کپتانی میں اس بار اگر پاکستان کیونکہ ٹیسٹ ٹیم سٹینڈز نو گیا, شاید اب دنیا میں بھی اب 7ویں نمبر پہ ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں, او ڈی آئیز میں 5ویں میں ہیں اور T20s میں 6 نمبر پہ ہیں. آپ ٹیم سلیکشن کا معیار دیکھ لیں کہ رضوان کے ساتھ سیکنڈ وکٹ کیپر جو ہے وہ یہ اسلام آباد کا روہیل نذیر تھا, لیکن کیونکہ یہ جو غوری ہے لڑکا غازی غوری, غازی گوئی. یہ سرفراز احمد بیک کرتے ہیں اچھا ہے, بٹ وہ اب نمبر 2 ہو گیا اور باہر ہو گیا روہیل. بغیر کھیلے آپ نے جو ہے وہ اماد بٹ کو آؤٹ اسٹینڈنگ 10 سال اس کو لگے, پہلے وہ انگلینڈ ٹور اس نے 10 سال پہلے کیا تھا, 10 سال میں وہ آؤٹ اسٹینڈنگ فرسٹ کلاس کرکٹ میں رگڑا کھا کے گرائنڈ آف فرسٹ کلاس کرکٹ 80-88 آؤٹ کر کے وہ بنگلہ دیش کی ٹیسٹ ٹیم کے لیے سلیکٹ ہوا. وہاں پہ آپ نے اس کو میچ نہیں کھلائے دونوں ٹیسٹ, اور اب آپ نے اس کو بغیر کھلائے ڈراپ کر کے عامر جمال کو لے آئے. تو پہلے آپ نے عامر جمال کو کیوں ڈراپ کیا ہوا تھا؟ اب عامر جمال کیسے اچھا ہو گیا؟ اچھا نعمان علی آپ کا ٹھیک ہے کہ وہ 40ویں سال میں اپنی عمر کے, بٹ ون آف دا فائنسٹ اسپنرز اس کو لیفٹ ڈاکٹر صاحب بلکہ عامر جمال کا تو لاسٹ میرا خیال جو انہوں نے بہت بہترین اننگ کھیلی تھی آسٹریلیا کے خلاف تھی, جہاں وہ میرا جی خیال جی 80+ سکور بھی کیا تھا, اچھی بالنگ بھی کی تھی, تو اب آؤٹ بھی تو کیے تھے. اتنے سال وہ باہر رہے اور اب دوبارہ ان کی واپسی, اور وہ تو ان ساؤتھ کا افریقہ وہ ردم ہی نہیں رہا ہوا ان کا. اب دیکھا ہم نے پی ایس اور ایل میں بھی انہیں کھیلتے دیکھا. اور ساؤتھ افریقہ میں اس کی بیک انجری میں ٹیسٹ میچ کھلا دیے تھے, اس کے بھی فٹنس کنسرنز ہیں. پھر آپ کو یہ لڑکا جو ہے شہزاد, ایک فاسٹ بولر جو ہے, ہی از گڈ بٹ انفارچونیٹلی نہ اسٹیمنا ہے اور نہ فٹنس ہے. پھر آپ محمد علی ڈیزی کو لے کے آئے ہیں, اب اگین 2 سیشن کے بولر ہیں. ٹیسٹ کرکٹ میں آپ کو ہر دن 3 سیشن کے بولر چاہیے ہوتے ہیں. ابھی لڑکا یہ نسیم شاہ کا بھائی لیا آپ نے, عبید شاہ, مے بی ویری گڈ, بٹ وہ کہاں پہ کتنی فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلا, کتنی مائلیج ہے, کتنی مسلم میموری ہے. ویئر از اور شاہ ریڈ نواز بال کا تو وہ ریڈ بال کا کتنا سٹیمنا ریکوائرڈ ہوگا, اور وہ تو یونرائی ڈیفرنٹ ہے, اور وہ تو وائٹ بال جی کو زیادہ, شاید یہ بھی ایک بہت ایگزیکٹ. بڑا فیکٹر ہوگا. ڈاکٹر صاحب پیسر آ نہیں رہے یا کیا چکر چلا ہے بیسیکلی؟ دیکھیں پاکستان جی تو میں پاپولر ہی اپنے پیسرز کی وجہ سے رہا, وہاں جب یہ دیکھیں بنگلہ جی دیش جاتے ہیں تو رانا ان کا ککھ نہیں چھوڑتا. پیسرز کہاں ہیں سر ہمارے؟ سر, بجائے اس کے کہ آپ انٹروسپیکٹ کرتے, پریگمیٹک اسیسمنٹ کرتے اور پتہ لگاتے کہ آپ کے پیسرز کو کیا ہوا ہے, ایکچولی آپ کے پیسرز کو یہ ہوا ہے کہ آپ اتنی زیادہ لیگ کرکٹ اور T20 کرکٹ ہو گئی, یہ 4 اوورز کے بالر رہ گئے ہوئے ہیں. ان کی ریڈ بال کی مائلیج ہی نہیں ہے. جب تک مائلیج اور مسل میموری ڈیولپ نہیں ہوتی اس وقت تک انڈیورنس نہیں آتی, اور ٹیسٹ کرکٹ کی لینتھ فرق ہے ایز کمپیئر ٹو T20 کرکٹ. تو یہ انسٹنٹ جب پیسے آتے ہیں جو آپ انکریج کرتے ہیں, بورڈ بھی انکریج کرتا ہے, ابھی بھی انہوں نے پروفیشنل کیٹیگری ایک بنا دی ہے C, جس میں ان کو فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. سو اٹس اے انفارچونیٹلی عاقب جوید از اے مین آف ایویڈنٹ کانٹراڈکشنس. اب آپ سے میں ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاؤں. آپ نے کہا فاسٹ بالنگ کو کیا ہوا ہے, یہ کسی پرائیویٹ چینل پہ آئے ہوئے تھے 2 دن پہلے, اور وہاں پہ انہوں نے وہ حرکتیں کی ہیں جو کہ اٹ واز اپالنگ. انہوں نے کہا کہ جی اب 20 سے 24 کیمرے لگتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے فاسٹ بالرز ختم ہو گئے ہیں, وہ ریورس سوئنگ ختم ہو گئی ہے. یعنی کہ علل اعلان یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ماضی کے جو گریٹ فاسٹ بالرز تھے وہ بال ٹیمپرنگ کرتے تھے. پھر انہوں نے کہا ایک فیز آئی جہاں پہ اسپنرز جو ہیں وہ ہمیں میچ جتاتے تھے, تو انہوں نے یہ کہا جی کہ جب وہ ایلبو کا بینڈ کا اینگل چینج ہوا تو ثقلین مشتاق دوسرا کرتا تھا یا سعید اجمل دوسرا کرتا تھا, وہ بھی ختم ہو گیا دوسرا. یعنی کہ یہ کہنا چاہ رہے تھے لیجڈلی کہ ثقلین, چلیں سعید کا تو ہو گیا تھا بال چیکنگ کا, یہ چیکنگ کا, لیکن انہوں نے ثقلین کو بھی اسی دھارے میں ڈال دیا. انفارچونیٹلی اگر آپ وہ شو کبھی دیکھیں ریکارڈنگ, بجائے کہ جو باتیں آپ نے اور میں نے کرنی ہے وہ کر رہے تھے جو کہ پالیسی میکر ہیں. یعنی کہ وہ اپنے آپ بلیم لینے کے بجائے وہ ہمیں گنا رہے تھے کہ آپ کی ویکنیسز کیا ہیں. پھر ایک جگہ پہ انہوں نے کہا کہ جی اب لڑکے ریڈ بال میں اس لیے نہیں آ رہے پاکستان کے, اور اس کا ریزن یہ ہے کہ لیگ کرکٹ نے جتنا سری لنکا, ویسٹ انڈیز اور پاکستان کو ڈیمیج کیا ہے کہ وہ 80 سے 85 T20 کھیلتے ہیں سال میں, اور 4 سے 5 ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں, اور 8 سے 10 ون ڈے کھیلتے ہیں. تو وہ لڑکے ریڈ بال میں فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلتے. آج کا آپ اگزامپل لے لیں, مصباح الحق ایل پریپیئرڈ تھے, کہتے ہیں کہ شاہین شاہ افریدی کو اس لیے ڈراپ کیا کہ وہ فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلے, اور بابر اعظم کو آپ کپتان بنا رہے ہیں جو 3 سال سے فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلے. تو یہ آپ کا حال ہے, اس سے زیادہ میں آپ کو کیا بتاؤں.